مرتضی مطہری کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. وہ اپنے کسی ایک استاد کے ساتھ کہیں تھے, کسی جگہ پر گئے تو ان کو انہوں نے کہا کہ آج کچھ شعر سنا دیجئے. انہوں نے کہا نہیں. کہا نہیں, سنا دیجئے, بیٹھے ہوئے ہیں لوگ. شعر سنا دیا. صبح ہوئی, فجر کی اذان جب ہوئی, فجر کی اذان پہ اٹھے, دھاڑ مار کر گریا کیا. کہا کیوں؟ کہا اس شعر کی وجہ سے تہجد کی نماز سلب ہو گئی. تہجد کی نماز. ہم جب حوضے میں گئے, ہمارے استاد کہتے تھے جس دن تم سے کوئی گناہ سرزد ہوا اس دن تم نماز تہجد نہیں پڑھ پاؤ گے. میں متوجہ ہوں اپنی زندگی کی طرف. تہجد مولانا وہ تو بڑھاپے میں پڑھتے ہوں گے, بوڑھے ہو کے پڑھیں گے. نہیں عزیزان ہے, باقی نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے, یہ واجب ہے. یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں کرتے اگر ہم سب پڑھتے ہیں تو. کمال وہ ہے کہ جو نماز واجب نہیں ہے وہ پڑھے. یہ کمال ہے نا کہ یہ خدا نے واجب نہیں کی مجھے پر. تبھی حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی شخص رات کی تاریکی میں سحر سے پہلے نیند کی حالت میں ہے مگر کھڑا ہے خدا کی بارگاہ میں, اور نیند کی وجہ سے اس کی تھوڑی اس کے سینے پہ ٹکراتی ہے, تو پروردگار فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا, اس نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا ہے. یہ جوان چاہیے. یہ جوان ہوگا تو صبح ہونے والے فتنوں اور سازشوں کو کاٹے گا. کیوں؟ کیونکہ محراب میں, محراب کسے کہتے ہیں؟ حرب سے ہے محراب, یعنی جنگ کی جگہ. معرکے میں کھڑے ہو کر تیاری نہیں ہوتی ہے جانے محترم. کیا بولے میں باہر کھڑا ہوں, میں میدان میں ہوں, میں بازار میں کھڑا ہوں, اور میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کروں. میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہوں, اب میں نامحرم کے آگے اس ارتباط کو کنٹرول کروں کہ جو ہیں اتنے حد تک ہونے چاہیے. کیسے کنٹرول کریں گے؟ وہ معرکہ ہے, وہ جنگ ہے, وہاں تھوڑی آپ ٹریننگ لیتے. ٹریننگ تو چھاؤنی میں لی جاتی ہے, اور چھاؤنی ایک جوان کی سجدے کی جگہ ہے, جو سجدے میں اپنے آپ کو خدا کے آگے پگھلا دے. کہا پروردگار کچھ نہیں ہے تیرے سوا, یہ سب میری غلطیاں ہیں.